السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی به. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں گزشتہ سالوں کی طرح پھر اس سال بھی رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. زندگی میں زیادہ رمضان کا مل جانا یہ سعادت مندی اور نیک بختی کی علامت ہے. زندگی میں زیادہ رمضان کا مل جانا یہ سعادت مندی اور نیک بختی کی علامت ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پہلے کسی کی بزرگی کو بیان کیا جاتا تھا تو پہلے کے لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ فلاں بہت نیک تھے، تو اس کی دلیل میں کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے رمضان پائے، 50 رمضان پائے، 60 رمضان پائے، اس لیے ان کی نیکیاں زیادہ ہیں. جتنے زیادہ رمضان زندگی میں آئے ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں، ان کے نیکیوں سے ان کا نامہ اعمال پر ہوگا. جب نیکیاں نامہ اعمال میں زیادہ ہوں گی تو بزرگی ان کی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بزرگ عمر سے نہیں ہوتا، تجربے سے نہیں ہوتا. ہم لوگ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ تجربے کار ہو، کہتے ہیں یہ بزرگ آدمی ہے، تجربے کار ہے، یا بہت زیادہ عمر ہو گئی تو یہ بزرگ آدمی. اللہ کے نزدیک بزرگ اس کو نہیں کہتے. اصل میں فارسی کے اندر بزرگ کے معنی بڑے کے آتے ہیں. بزرگ کے معنی کس کے آتے ہیں؟ برگزیدن، بڑا ہونا. تو بزرگ یعنی بڑا. لیکن اللہ کے نزدیک بڑا عمر سے نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بڑا تجربے سے نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بڑا ہنر و فن سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بڑا آدمی تقوی سے ہوتا ہے، نیکیوں سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بڑا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچنے والا ہو وہ متقی آدمی، اس کی زندگی میں تقوی ہے. گناہوں سے بچنے کا نام تقوی. ظاہر بات ہے جب آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے مطلب نیکیاں اس کی زندگی میں آ رہی ہیں، نیکیاں زیادہ کمانے والا ہے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا، اس کا نام تقوی. تو جس کی زندگی میں جتنا تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک تم میں بزرگ ہے، تم میں بڑا ہے، فضیلت والا ہے. تو پہلے جب کسی کی بزرگی کو بیان کیا جاتا تھا تو یہ بیان کیا جاتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنے رمضان پائے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو ہے پچھلے سالوں کی طرح اس سال پھر رمضان عطا فرما دیا. آدمی کے نامہ اعمال میں جتنی بھی چاہے کم نیکیاں ہوں، کتنی کم نیکیاں ہوں، وہ اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے جتنا چاہے بھر سکتا ہے. کمی نہیں اللہ کے یہاں، جتنا چاہے بھر سکتا ہے. گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا کہ اس مہینے میں رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ والوں نے اپنے کشف کی نگاہ سے، جو خاص صفت ہوتی ہے اللہ والوں کی، وہ دل کی نگاہ سے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو جب کشف سے اللہ والوں نے اللہ کی رحمتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو لکھا ہے کہ سال کی 12 مہینے کی جو رحمتیں ہیں وہ دریا کے مانند ہیں،
اور جبکہ رمضان کی صرف رمضان کی رحمت ہے وہ سمندر کے مانند، سمندر کے مانند۔ کوئی آن، کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول نہ ہو رہا ہو۔ موسلا دھار، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ موسلا دھار بارش کی طرح اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یعنی آدمی بس نکل گیا باہر تو اب جو ہے بارش بند نہیں ہونا، موسلا دھار ہے یہ تو گرنا ہی ہے، اس کو تو گرنا ہی ہے، یہ موسلا دھار بارش ہے۔ جب آدمی نے رمضان پا لیا تب اللہ کی رحمتوں سے انقطاع نہیں ہے، اللہ کی رحمتوں سے بندش نہیں ہے، بس اللہ کی رحمتیں تو برس نہیں ہیں، لوٹنے والے ہم ہیں۔ اب ہم چاہیں جیسا کہ آدمی باہر نکل گیا تو بارش میں بھیگ جائے گا، اندر آ جائے تو باہر سے بچ جائے، بارش سے بچ گیا، اس نے اپنی حفاظت کر لی۔ اسی طرح آدمی رمضان کے اندر چاہے تو اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لے، خوب لوٹ لے، اور چاہے بستر پر پڑ کے سوتا رہے۔ حالانکہ گناہ اس میں بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو انعامات مل رہے تھے، اللہ کی طرف سے جو ہدایہ اور تحائف مل رہے تھے، اللہ کی طرف سے جو نظر عنایات ہو رہی تھی، ہم اس کرم سے محروم ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سو کر گناہ کر لیا، سونا بھی گناہ، آوارہ گردی کرنے سے، غیبتیں کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، پٹیے توڑنے سے اچھا ہے آدمی جو سو جائے، اس سے تو اچھا ہے سو جائے آدمی۔ لیکن سو کر آدمی جو ہے وہ کتنی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ رمضان کے اندر ہر چیز کا نظام بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر اپنے اعمال کا نظام بناتے تھے، صحابہ کی ان کے اعمال کی ترتیب تھی، کب سونا ہے، کتنا جاگنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت وہ عبادت کے اندر گزرتا تھا، سوتے سب سے کم تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولات میں لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے، بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کثرت سے جاگتے تھے، اور آج ہم کثرت سے سوتے، تو ہمیں بھی بھائی سونے میں تھوڑی کمی کر کے جاگنا ہے، اور جاگنا بھی اس لیے نہیں ہے کہ پھر جو ہم ٹائم پاس کرتے پھریں، کبھی اس کے یہاں، کبھی اس کی دکان، کبھی اس کی دکان، کبھی اس روڈ پہ، کبھی اس چوراہے پہ۔ نہیں، جاگنا اس لیے تاکہ ہم عبادت کے لیے اپنا وقت نکال سکیں، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے ہم تلاوت کے لیے، ذکر و تسبیح کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے ہم وقت نکال سکیں، جس کے لیے اللہ نے رمضان عطا فرمایا۔ اس لیے جاگنا ہے، رات میں بھی جاگنا ہے۔ رمضان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، روایت کے اندر آتا ہے کہ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود بھی جاگنے کا اہتمام فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آج ہمارا بھی حال ہے، ہم خود بھی جاگتے ہیں اور پورا گھر جاگتا ہے، جاگتے نہیں ہے، پورے کیسا ہمارے کوئی نہیں سوتا۔ تو الحمدللہ ہمارے رمضان میں کوئی نہیں سوتا، کیا کرتے ہیں؟ کرتے کچھ نہیں ہے، صرف سحری کا انتظار کرتے ہیں کہ کب سحری کا وقت ہو جائے اور سحری کر لیں، سحری کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں جاگ کر، لیکن بھائی اگر جاگنا ہے تو جاگنا عبادت کے لیے ہے۔ جاگنا کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جاگنا ہے تو اس لیے نہیں جاگنا کہ سحری کا انتظار کرنا ہے بس اور ٹائم پاس کرنا ہے، کوئی قصے اور کہانیاں نکال لینا ہے، کہ کوئی باتیں نکال لینا ہے پرانی، اور اس میں آپ کو کوئی باتیں، کوئی قصے کہانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو موبائل میں سارے قصے، سارے کہانیاں، تو ساری باتیں موجود ہیں، اب تو موبائل سے ٹائم پاس ہو جائے گا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں جاگ کر عبادت کرے، جاگ کر باتیں نہیں، جاگ کر ٹائم پاس نہیں، جاگ کر موبائل نہیں، کیا فرمایا؟ جاگنا ہے تو کس لیے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو رمضان مبارک میں شب قدر کے اندر جاگ کر اللہ کی عبادت کرے۔ فرمایا مقامہ کے معنی قیام اللیل، رات میں جا کر عبادت کرنے کو کہتے ہیں قامہ کا لفظ۔ عربی کے اندر جب قامہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے قیام اللیل مراد ہوتا ہے، جب رات کے ساتھ آ گیا ہو، عبادت کے لیے جب قامہ کا لفظ استعمال ہوا تو وہ جو ہے پھر وہ قیام اللیل ہو جاتا ہے۔ تو فرمائے من قام لیلۃ القدر، جو جاگ کر عبادت کرے شب قدر میں،
تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ فضیلت جاگ کر عبادت کرنے والے کے لیے۔ بہرحال تو رمضان کے اندر ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو زیادہ فارغ کرنا، اور دوسرے کاموں میں سب سے، کھانے میں بھی کم ٹائم خرچ ہو، سحری میں بھی کم ٹائم خرچ ہو، افطار میں بھی کم ٹائم خرچ ہو، سونے میں بھی کم ٹائم لگے، زیادہ ٹائم ہمارا عبادت کے اندر لگے، زیادہ وقت ہمارا عبادت کے اندر گزرے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ہے رمضان کی قدر دانی۔ اور رمضان کی قدر دانی کی ایک علامت یہ کہ آدمی کا ہر رمضان پچھلے رمضان سے اچھا ہونا چاہیے، پچھلے رمضان سے ہر رمضان اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی مثلا اپنا یہ رمضان ہے، اگر پچھلے رمضان کے اندر میں نے ایک قرآن ختم کیا تھا پورے رمضان میں، تو اس بار میں 2 قرآن کروں گا۔ یہ ہے رمضان کی قدر دانی کہ میں قدر دانی زیادہ کر رہا ہوں، اس کی اہمیت آئی ہے دل کے اندر۔ پہلے کم تلاوت کرتا تھا، اب زیادہ تلاوت کروں گا، پہلے کم روزے رکھتا تھا تو اب میں پورے روزے رکھوں گا اس سال۔ تو رمضان کی قدر دانی یہ ہے کہ پچھلے رمضانوں سے رمضان ہمارا اچھا گزرے، اور ہر رمضان، گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا، ہر رمضان جو ہے وہ آخری رمضان سمجھ کر گزارے ساتھی، ہر آدمی تو اس کا رمضان اچھا گزرتا ہے۔ ہر رمضان آخری رمضان سمجھ کر کے نہ معلوم اگلے سال مجھے یہ رمضان حاصل ہو یا نہ ہو، میں رہوں یا نہ رہوں، اور یہ مغفرت کا مہینہ کرا لو، مغفرت کرا لو اپنی مغفرت، نہیں معلوم اگلے سال مغفرت کرانے کا پھر یہ موقع ملے نہیں ملے، تو اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی میں چلا جاؤں، اس لیے اس رمضان کوئی مغفرت ہو رہی ہے تو کرا لو۔ آدمی کہہ رہا نہ معلوم ریزرویشن بعد میں ملے نہیں ملے، ابھی ہو رہا ہے کرا لو ریزرویشن، کیوں ابھی ہو رہا ہے، بعد میں نہیں معلوم ملے نہیں ملے۔ آدمی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، مغفرت کا موقع بھی سمجھدار آدمی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، مغفرت کا موقع، رحمتوں کا موقع، نہ معلوم کل صبح ہو یا نہ ہو۔ یہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ ہر نماز پڑھتے تھے، نہیں معلوم اگلی نماز میسر ہو یا نہ ہو، پڑھ لو اچھے سے نماز، اور کیا معلوم میری یہی نماز میں اچھے سے پڑھ لوں اور میری مغفرت ہو جائے۔ ہر نماز آخری نماز سمجھ کر، ہر عبادت آخری عبادت سمجھ کر، ہر سجدہ آخری سجدہ، ایسا آدمی سمجھ کر، خیال کر کے جب سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ عند اللہ مقبول ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان شریف کی قدر دانی کرے، ایک ایک لمحے کی قدر دانی کرے۔ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل وانا اجزی منہ، کہ یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں یہ ویسے ہی نہیں ہے۔ آدمی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھوکے پیاسے رکھنے سے کیا مل جاتا ہے، دوست ہوتے ہوں گے سمجھدار قسم کے، شاید ان کے دماغ میں یہ گزرتا ہو کہ ہمیں اللہ کو بھوکا پیاسا مارنے سے کیا ملتا ہے۔ ارے بھائی، اگر صرف ہم سائنسی اعتبار سے دیکھیں، طبی اعتبار سے دیکھیں، تو روزے کے اندر اتنے فوائد ہیں کہ ہم خود ہی سمجھ لیں گے کہ اللہ کو کچھ نہیں ملتا، یہ تو صرف میری صحت کے لیے اور میری تندرستی کے لیے ہے روزے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں غیر مسلم بھی جو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں اپنے آپ کو، تو انہیں معلوم ہے کہ آدمی کی تندرستی اور صحت کا راز بھوکا رہنے میں، اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہوئے صبح سے شام تک۔ اور یہ اس لیے روزہ صرف جو اس امت کے اندر نہیں ہے بلکہ تمام امتوں میں روزہ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو روزے رمضان کے فرض کیے گئے، اللہ فرماتے ہیں یہ صرف تمہارے اندر ہی نہیں ہے، اس امت کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ پچھلی قوموں نے اور پچھلی امتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، تو اس کے اندر کچھ تو فائدے ہوں گے۔ ایمان والا، اس کے لیے تو دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں روزہ رکھنے کے، اسے دنیا میں بھی فوائد ملیں گے، اور آخرت کا جو اجر و انعام ہے اور آخرت کے جو ثواب ہے وہ تو الگ، اور آخرت کے ثواب کے آگے، آخرت کے اجر و انعام کے آگے دنیا کا اجر و انعام اور دنیا کا بدلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن ایمان والے کو تو دونوں ہاتھ میں لڈو، اس کو تو دنیا میں بھی فائدہ ملنا ہے روزہ رکھنے کا اور آخرت میں بھی ملنا ہے۔ اور جو اہل ایمان نہیں ہے، غیر ایمان والے ہیں، وہ اگر روزہ رکھتے ہیں، بھوکا پیاسا رہتے ہیں، تو ان کو بھی دنیا کو بھی فائدہ تو مل کر ہی رہے گا، کیونکہ دنیا کی اس وقت جو ہے ڈاکٹروں کی باقاعدہ جو ہے سرچنگیں ان کی ہے، ان کی تحقیقات ہے کہ روزہ رکھنے سے طبی اعتبار سے ہزاروں فائدے اور رکھنا ہی چاہیے۔
رکھنا ہی چاہیے روزے. اور جو آدمی بھوکا پیاسا نہیں رہتا, روزہ رکھنے سے بھوکا پیاسا, جو آدمی اپنے آپ کو بھوکا پیاسا نہیں رکھتا چند دن کے لیے, وہ آدمی کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا. تو طبی اعتبار سے بھی آدمی کی صحت کا راز بھوکا رہنے میں ہے کہ آدمی سال کے 11 مہینے کھا رہا ہے تو کم سے کم 1 مہینے وہ بھوکا رہے, یعنی اپنے کھانے پینے کی مقدار کو کم سے کم کر دے, تو یہ آدمی ریفریش ہو جاتا ہے. ریفریش ہو جاتا ہے. جب موبائل صحیح نہیں چلتا تو آدمی کیا کہتا ہے, ریموٹ پہ ڈال دو اس کو سوئچ آف کر کے دوبارہ یا ریموٹ پر ریفریش کر لو, اس سے پورا ریفریش ہو جاتا ہے, صحیح چلنے لگتا ہے. ایسے ہی بندے کو ریفریش کیا گیا اللہ کی طرف سے. سال میں 11 مہینے خوب کھایا پیا, 1 مہینے ذرا اپنے معدے کو سکون دو, پھر دیکھو تمہاری صحت کا راز. اور جو لوگ کثرت سے روزے رکھتے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ صحت مند رہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, اور آپ سے زیادہ صحت اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں فرمائی. آپ سے اچھی جوانی اور آپ سے اچھی تندرستی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نصیب نہیں فرمائی. تو روزہ رکھنے کے فائدے دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں ایمان والے کے لیے, اور اخروی اعتبار سے بھی. اخروی فائدے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی منہ, کہ روزہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں, یعنی حدیث قدسی ہے, جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائے کہ اللہ نے فرمایا, وہ حدیث قدسی, یعنی قرآن کی آیت نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں, تو سمجھ لو یہ حدیث, اس حدیث کا نام حدیث قدسی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل الصوم لی, روزہ میرے لیے, روزہ میرے لیے, وانا اجزی بہ, اور میں روزے کا بدلہ دیتا ہوں, میں روزے کا بدلہ دیتا ہوں. یعنی نماز کا بدلہ دینے کے لیے, تلاوت کا بدلہ دینے کے لیے, ذکر و تسبیحات, صدقات اور نوافل کا, ان تمام چیزوں کا بدلہ دینے کے لیے فرشتے مقرر ہیں کہ وہ اس کا بدلہ دیں گے. اس نے نماز پڑھی, اس کو اتنا بدلہ دے دیا جائے, اس کو اتنا ثواب دے دیا جائے, اس کو اتنا ثواب دے دیا جائے, اس کو اس عبادت کا اتنا ثواب دے دیا جائے. لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے تم ہٹ جاؤ, یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے, کسی کے لیے نہیں رکھا. اگر یہ چاہتا تو یہ بند کمرے کے اندر تھا, یہ پانی پی سکتا تھا, کھانا کھا سکتا تھا, روزہ توڑ سکتا تھا, لیکن اس کی غیرت ایمانیت دیکھیے, اس کی ایمانی غیرت دیکھیے, ایمانی حمیت دیکھیے کہ یہ بند کمرے کے اندر ہے, اور یہ بڑا تو بڑا, اگر چھوٹا بچہ بھی ہے 8 سال کا, 10 سال کا, 7 سال کا, تو وہ بھی روزہ نہیں توڑ رہا ہے, وہ بھی جو ہے بند کمروں کے اندر بھی جو ہے روزہ نہیں توڑ رہا ہے, وہ کھا پی نہیں رہا. یہ سب کس لیے کر رہا ہے؟ یہ میرے لیے کر رہا ہے. کیا فرمایا اللہ نے, الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, میری رضا کے لیے رکھا ہے اس نے. چاہے کتنی شدت کی پیاس کیوں نہ لگی ہو ایک مسلمان کو, کتنی شدت کی بھوک کیوں نہ لگی ہو, لیکن بچہ بھی اس امت کو یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ روزہ توڑ لے, وہ پانی پی لے, تھوڑا سا کھانا کھا لے. یہ اللہ کا کرم ہے ایمان والوں پر. اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان فرما دیا روزہ رکھنا کہ بچہ بھی روزہ رکھ رہا ہے. شدت پیاس کی وجہ سے بھی اللہ کی رضا میں آدمی اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہا ہے, پیاسا رکھ رہا ہے. تو اللہ, اس لیے اللہ فرماتے ہیں الصوم لی, روزہ میرے لیے, وانا اجزی منہ, فرشتوں ہٹ جاؤ, اس کا بدلہ بھی اب نہیں دوں گا. اور جس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیں گے تو کیا گن کر دیں گے؟ جو جتنا سخی ہوتا ہے وہ کبھی گن کر نہیں دیتا. اور اللہ کے بارے میں جب ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں انہ تعالی جواد الکریم, اللہ تعالیٰ بہت بڑے سخی ہیں, جواد الکریم, بہت بخشنے والے, بخشش کرنے والے, بہت دینے والے. کریم گن کر نہیں دیتا, کریم جواد گن کر نہیں دیتا, بہت دیتا ہے, انگنت دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے جواد الکریم. انہ تعالی جواد الکریم, اللہ جواد ہے, کریم ہے. جب اللہ تعالیٰ دیں گے تو کم دیں گے, اتنا دیں گے کہ لیا نہیں جائے گا ہم سے. اللہ تعالیٰ کی کرم کی انتہا دیکھیے روزے دار کے لیے, اللہ تعالیٰ کی بخشش کی انتہا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منع کر دیا بدلہ دینے سے, اور کہا وانا اجزی منہ, روزے دار کا روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. اللہ دینے والے. اس لیے تو فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کے روزے کو بغیر عذر کے افطار کر دے, یعنی چھوڑ دے بغیر عذر, کوئی نہیں, بس من نہیں کرا, نہیں رکھا, تو پوری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے اس کے بدلے میں
اس کی قضا کے طور پر پوری زندگی روزے رکھتا رہے وہ کہ میرے ایک رمضان کا روزہ چھوٹا تھا، تو پوری زندگی کے روزے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے رمضان کے روزے کی قدردانی، اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا الصوم لی وانا اجزا منہ، پڑھا اسے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ ابھی کا اجزی بھی کا ترجمہ کہ عربی کے اندر جو زبر زیر پیش نہیں ہوتے، اصل میں زبر زیر پیش اصل عربی میں نہیں ہوتے۔ اجزی بھی کا مطلب ہوگا میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور اس کو اجزا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا اور اچھا ترجمہ ہوتا ہے۔ اجزا بھی کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میں خود اس کا بدل ہوں، میں خود اپنے آپ کو روزے کے بدلے میں دے دیتا ہوں۔ اب جس کے بدلے میں اللہ خود اپنے آپ کو دے دے، پھر اسے کسی چیز کی حاجت رہتی ہے؟ میں نے کئی مرتبہ شاید آپ کو سنایا یہ واقعہ، رمضان کے اندر بھی سنایا، سبکتگین بادشاہ کا قصہ۔ یہ قصہ سنا کے آپ کو یہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آدمی خود اپنے آپ کو پیش کر دے تو پھر کتنی بڑی نعمت اس کو مل جاتی ہے۔ سبکتگین بادشاہ اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کی چند بیویاں تھیں، لیکن ایک بیوی بہت کالی کلوٹی تھی، وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اب دوسری جو بیویاں خوبصورت تھی، بڑی حسد کرتی تھی کہ ہم اتنے خوبصورت بیوٹیفل، بادشاہ سلامت ہم پہ نہیں مرتے، اس کالی کلوٹی پہ جان دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سوکریں ساری اکٹھا ہو کر بادشاہ سبکتگین کے پاس پہنچی اور کہا کہ بادشاہ سلامت ہم آپ کے سامنے ایک عرضی لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اتنے خوبصورت ہیں، اتنے اچھے ہیں، بادشاہ کی بیویاں ہیں، ہمیں کیا کمی ہے، لیکن اب اس کالی کلوٹی پر آپ دل دیتے ہیں، ہمیں آپ سے یہ شکایت ہے، ہم آپ کے سامنے عرضی لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا میں کسی دن جواب دوں گا، کیونکہ بات کا اسی وقت جواب دینا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، بات کہنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، جواب دینے کا بھی موقع ہوتا ہے، جس وقت بات سے ہی سمجھ میں آئے۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ ابھی جواب دینے کا موقع نہیں ہے، ابھی سمجھ بھی نہیں آئے گی، ابھی تو بحث بڑھے گی۔ کوئی ایسے موقع کی تلاش میں تھا بادشاہ، کوئی ایسا موقع ہو کہ میں اس وقت بات کہوں تو فوراً سمجھ میں آ جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں کسی دن اس کا جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ بادشاہ سلامت گھر کے آنگن میں صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے خادم سے وزیر سے کہا کہ سونے چاندی جواہرات کے ڈھیر لگا دیجیے۔ کئی ڈھیر لگا دیے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ساری بیگمات کو بلا کر لائیے۔ وہ سبکتگین بادشاہ کی بیگمات حاضر ہو گئی، پھر وہ کالی کلوٹی بھی آ گئی، ساری آ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ جو ڈھیر دکھ رہے ہیں سونے جواہرات کے، ہیروں کے جو ڈھیر دکھ رہے ہیں یہ سب تمہارے ہیں۔ بادشاہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں، شاہی انعام ملنے والا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے بیگمات کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ یہ سارے ڈھیر جو جواہرات کے ہیروں کے دکھ رہے ہیں یہ سارے تمہارے ہیں، بس ایک بات ہے، جب میں کہوں گا جب تم لوگ آگے بڑھو گی اور جو جس ڈھیر پر ہاتھ رکھ دے گا وہ ڈھیر اسی کا ہو جائے گا۔ تو ساری ٹکٹکی لگانے لگی کہ جیسی بادشاہ کہیں گے کہ چلو جاؤ، جیسی بادشاہ حکم کریں گے ہم فوراً جائیں گے، فلاں ڈھیر پر ہاتھ رکھ دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، بادشاہ نے جیسے ہی حکم کیا وہ ساری بھاگتی ہوئی گئی اور اپنے اپنے پسند کے ڈھیروں پر ہاتھ رکھا۔ وہ کالی کلوٹی وہی بادشاہ کے پاس کھڑی ہے، اب وہ ٹھٹے مار کے بیگمات ہنسنے لگی، مذاق اڑانے لگی، کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، ہم نہیں کہتے تھے کہ بے وقوف ہے اور آپ اسی پہ دل دیتے ہیں، اسی پہ مرے جاتے ہیں۔ ہم پہلے ہی کہتے تھے بے وقوف ہے، اس میں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے اس میں، اور آپ پھر بھی اسی کو دل دیتے ہیں۔ ہم سمجھدار ہیں، بادشاہ کی طرف سے شاہی انعام ہو رہا ہے تو اس کو لینا چاہیے، ہم نے اس کو جو ہے دل سے قبول کر لیا اور یہ وہیں کھڑی ہے، شاید اس کو اور کچھ چاہیے۔ ان کا کہنے کا مطلب اسے اور کچھ چاہیے، اس پہ راضی نہیں ہے، ہم تو خوش ہیں آپ کے ہدایہ پر، آپ کے تحائف پر ہم خوش ہیں۔ بادشاہ سلامت اس کالی کلوٹی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم کیوں نہیں گئی، تمہیں بھی جانا چاہیے، تمہیں بھی کوئی ڈھیر یہ سونے جواہرات کا لے لینا چاہیے اپنی پسند کا۔ وہ آگے بڑھی، اس نے بادشاہ سلامت کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا بادشاہ سلامت جب آپ میرے ہیں تو یہ سب میرا ہے، جب آپ میرے نہیں ہیں تو میں ڈھیروں کا کیا کروں گی، جب آپ میرے ہیں تو سب میرا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ان بیگمات سے کہا یہ ہے تمہارے اس سوال کا جواب جو میں نے کہا تھا میں کسی وقت دوں گا۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے، انہی صفات کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کالی کلوٹی کے اندر جو کوالٹی پائی جاتی ہے، جو صفات پائی جاتی ہے، جو خوبیاں پائی جاتی ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ کتنا اچھا جواب دیا اس لیے کہ جب آپ میرے ہیں تو ساری سلطنت میری ہے، سب کچھ میرا، جب آپ ہی میرے نہیں ہے تو میرے ڈھیر کا کیا کروں گی، چند دن میں کھا کے چٹ کر کے پھر
ارے جب آپ میرے ہیں تو میں ہمیشہ جو ہے سب کچھ میرا. اسی کو یہ بیان کیا علماء نے, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ اس کا, جب جس کا اللہ ہی ہو گیا تو پھر اس کو کسی چیز کی عادت نہیں. اسی کو حدیث پاک کے اندر حدیث قدسی میں فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدل ہوں. اور جس عمل کا بدل اللہ ہی بن جائے تو پھر کسی چیز کی عادت نہیں ہوتی آدمی کو, اللہ ہی اس کا بدل ہو گئے. اب جو چاہے آدمی کروا سکتا ہے, جو چاہے آدمی اللہ کی بارگاہ میں قبول کرا سکتا ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا کہ ہر روز و شب میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اور رمضان کے اندر بھی غیر رمضان میں بھی اللہ کی طرف سے تہجد کے وقت, سحری کے وقت خاص طور سے آواز لگائی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, آدمی سحری میں اٹھتا ہے, مرد بھی اٹھتے ہیں, عورتیں بھی اٹھتی ہیں, سب اٹھتے ہیں. لیکن میرے خیال کم سے کم وقت ہمارا سحری افطار میں کھانے پینے میں لگنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ سحری میں ذرا کم وقت لگائیں, اور ہم جو ہے اگر آدھا گھنٹہ ہم نے سحری کے لیے نکالا ہے تو اس میں اٹھنے کے لیے آدھے گھنٹے پہلے بھی ہم اٹھ رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم 20 منٹ جو ہے وہ عبادت کے اندر لگا دیں, 10 منٹ میں سحری کا. اگر ہم 1 گھنٹے پہلے اٹھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم یہ ترتیب بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادت کے اندر اللہ کے سامنے عجز و نیاز میں, اللہ کے سامنے رونے و گڑگڑانے میں اور دعائیں کرنے میں اور استغفار کرنے میں گزرنا چاہیے. بہت مقبولیت کا وقت ہے, کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگ کے دیکھیں, توبہ کر کے دیکھیں, استغفار کر کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا هل من مستغفر, کوئی ہے گنہگار مغفرت کا طلبگار, اپنے گناہوں کو بخشوانے والا, اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والا. اللہ فرماتے ہیں مایوس مت ہونا, بس لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. یہ مت سوچنا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, ارے ان رحمتی وسعت کل شیء, اللہ فرماتے ہیں میری رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی ہوئی ہے. کتنے گناہ ہوں گے تمہارے, زمین سے لے کر آسمان کے خلا کو پر کر دے گناہ, لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہوئی. کتنے بڑے گنہگار ہوں گے. ہم اللہ سے معافی مانگے, تہجد کے وقت خاص طور سے دعائیں کریں, اللہ سب معاف کرنے والے ہیں. بس لیکن میں آخری بات کہہ رہا ہوں, ایسی معافی مانگے اللہ سے کہ میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا, اس کا نام ہے صحیح توبہ. ایسا نہیں معافی مانگ رہے ہیں اور دل کے اندر یہ نیت بھی کہ رمضان نکل جائے پھر شروع کر دوں گا, یہ نہیں, یہ توبہ نہیں ہوتی ہے. توبہ کہتے ہیں گزشتہ پر ندامت, جو ہو گیا اس پر شرمندگی, انتہائی شرمندگی کہ میں بہت بڑا کمینہ, مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو گزشتہ پر ندامت اور حال میں جو ہے اللہ سے معافی مانگنا اور استقبال میں فیوچر میں نہ کرنے کا عزم کرنا, ان 3 چیزوں کا نام توبہ ہے. ہم ایسی سچی پکی توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے بڑھ کر